بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج کل سعودیہ میں کرونا پھر دوبارہ سے تیزی سے پھیل رہا ہے اور روزانہ کم و بیش 500 کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں، اور کہیں نہ کہیں مساجد میں بھی کرونا SOPs کی پابندی نہ ہونے کی وجہ سے، کرونا کے کیسز سامنے آنے کی وجہ سے مساجد کو بند کیا جا رہا ہے۔ پہلے ہی اللہ اللہ کر کے یہ مساجد بڑی مشکل سے کھلی ہیں عام نمازیوں کے لیے، تو میری آپ سب سے اپیل ہے کہ برائے مہربانی کرونا SOPs کی پابندی کریں، خاص کر مساجد میں جاتے ہوئے احتیاط لازمی کریں۔ کہاں کورونا وبا سے پہلے ہم ان مساجد میں رونقیں دیکھتے تھے، اسپیشلی سعودیہ کے مساجد میں کچھ بہت شاندار اچھی سی روایات تھی جو ہم نے اپنے کنٹریز میں کم و بیشی نوٹ کی ہیں، جیسے مساجد میں فریج یا چلرز کا موجود ہونا، اس میں ڈسپوزیبل واٹرز کی بوتل پڑی ہونا، آنے جانے والے نمازیوں کے لیے کھجوروں کا اہتمام، رمضان میں سحری کا اہتمام یا سحری کے وقت کچھ نہ کچھ بانٹنا، کچھ مساجد میں روٹین میں ڈیلی بیسس پہ فجر کی نماز کے بعد ناشتے کے طور پہ کچھ اہتمام کرنا۔ مگر افسوس کہ کرونا یہ ساری رونقیں کھا گیا ہے۔ مگر اگر ہم سب مل کے کوشش کریں، ہماری اجتماعی کوشش سے ہم اس مشکل سے جلدی سے نکل سکتے ہیں۔ ذہن میں یہ بات بٹھا لیں کہ انڈیویجول ایفرٹ سے کوئی بھی پروسیس بہت سلو ہو جاتا ہے، مگر جب کمبائنڈ ایفرٹ ہوتی ہے تو اس پروسیس میں، اس عمل میں بہت تیزی آ جاتی ہے۔ لہٰذا اس کورونا کو شکست دینے کے لیے ہم سب کو اس کے خلاف مل کر لڑنا ہوگا، تاکہ ہمارے گھروں میں، ہمارے کام کی جگہوں میں، ہماری مسجدوں میں تمام رونقیں جلد از جلد بحال ہو سکیں۔ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو سعودی عرب میں مساجد میں کرونا کے حساب سے کیا کیا ہو رہا ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا۔ مساجد میں کرونا وبا پہ کنٹرول کرنے کے لیے وزارت اسلامی امور نے ٹیمیں تشکیل دی ہوئی ہیں۔ مختلف ریجنز میں مختلف ٹیمیں اپنا کام کر رہی ہیں اور وہ مختلف اوقات میں مختلف مساجد پہ وزٹ کرتی ہیں۔ ابھی جیسے پچھلے دنوں تقریباً قصیم میں 2500 مساجد کا دورہ کیا ہے وزارت اسلامی امور کے اہلکاروں نے، اور اس ایک ہفتے میں ہونے والے دورے میں انہوں نے قصیم کی مساجد میں SOPs کا جائزہ لیا، اور ان تقریباً 2500 مساجد میں سے 130 مساجد میں کرونا SOPs کی خلاف ورزیاں نوٹ کی گئیں۔ اب مساجد میں آ کے وہ کیا کیا چیک کرتے ہیں میں آپ کو یہ بتاتا ہوں۔ وہ جائزہ لیتے ہیں کہ کیا انتظامیہ، مسجد کی انتظامیہ اور نمازی دونوں کرونا کی SOPs کی پابندی کر رہے ہیں یا نہیں۔ کیا مساجد میں داخل ہوتے وقت نمازیوں کے درجہ حرارت کو چیک کیا جا رہا ہے یا نہیں۔ ویسے اب تک میرے نوٹس میں نہیں آیا کہ میں کسی مسجد میں جا رہا ہوں اور میرا ٹمپریچر چیک کیا جا رہا ہو۔ اس کے علاوہ اذان اور اقامت میں جو گورنمنٹ کی طرف سے طے شدہ مدت ہے، ڈیوریشن ہے، ٹائمنگ ہے، کیا اس کی پابندی کی جا رہی ہے یا نہیں۔ اور پھر وہ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ نماز کے بعد کتنی دیر میں مساجد کو بند کیا جاتا ہے۔ کرونا SOPs کی پابندی میں خاص کر چہرے پر ماسک اور درمیانی فاصلے کا خیال رکھا جاتا ہے، اور درمیانی فاصلے کا خیال رکھنے کے لیے مساجد میں فرش پر نمازیوں کے کھڑے ہونے کے لیے نشانات بھی لگائے جاتے ہیں، اور یہ سب چیزیں بھی ٹیمیں چیک کرتی ہیں۔ کچھ مساجد کی انتظامیہ فلاحی اداروں کے تعاون سے مساجد کے داخلی دروازوں پر پلاسٹک کی جائے نمازیں بھی مہیا کرتے ہیں، تاکہ وہ افراد جو اپنے ساتھ جائے نماز نہیں لا سکے ان کو ڈسپوزیبل جائے نماز مل سکے جس پر وہ نماز ادا کریں۔ اور درمیانی فاصلے کے حساب سے نہ صرف یہ کہ نماز پڑھنے کے دوران درمیانی فاصلہ برقرار رکھا گیا ہو، بلکہ مسجد میں داخل ہوتے وقت اور مسجد سے باہر جاتے وقت بھی بھیڑ سے بچنا چاہیے تاکہ درمیانی فاصلہ مینٹین رہے۔ وزارت نے کرونا SOPs کی خلاف ورزیوں کو ریکارڈ کرنے کے لیے جو فیلڈ ٹیمیں تشکیل دی ہیں، اور ان ٹیموں کے ارکان پورے ملک میں دورے کر کر SOPs کی پابندی کروا رہے ہیں، وہ یہ بھی نوٹ کرتے ہیں کہ طہارت خانوں اور وضو خانوں کو مسلسل سینیٹائز کیا جا رہا ہے، مساجد کے اندر جو واٹر کولر ہیں وہ ہٹا دیے گئے ہیں، اور مساجد میں کھانے پینے کی اشیاء لانے اور رکھنے پر بھی پابندی ہے۔ کہیں اس پابندی کی خلاف ورزی تو نہیں ہو رہی۔ ان تمام پوائنٹس کو نوٹ کرنے کے بعد جو وزٹ ٹیمیں ہوتی ہیں وہ مساجد کو بند کرنے
یا کھولے رکھنے کا فیصلہ یا دوبارہ کھولنے کا فیصلہ نمازیوں کی صحت اور سلامتی کو مد نظر رکھ کر کرتی ہیں، اور پھر جن مساجد کو بند کر دیا جاتا ہے بعد میں ان میں سے جو مساجد سینیٹائزنگ اور صحت کے ضوابط پر عمل درآمد کی کارروائی مکمل کر لیتی ہیں ان کو بحال بھی کر دیا جاتا ہے۔ جن مساجد میں کرونا کے مریضوں کی تصدیق ہوتی ہے انہیں عارضی طور پر بند کرنے کے بعد ان میں جراثیم کش ادویات کا سپرے کرنے اور مکمل صفائی کرنے کے بعد کھول دیا جاتا ہے تاکہ دیگر نمازی اس وائرس سے متاثر نہ ہوں۔ اور گزشتہ 47 دنوں میں آج کی ڈیٹ تک، آج کے دن تک 373 مساجد کو عارضی طور پر بند کیا گیا اور ان میں سے 357 مساجد کو سینیٹائزنگ کے پروسیس کے بعد دوبارہ کھول دیا گیا۔ صرف کل کے دن میں 9 نمازیوں کے کرونا میں مبتلا ہو جانے پر وزارت اسلامی امور اور دعوت و رہنمائی نے سعودی مملکت کے 4 علاقوں میں 9 مساجد کو عارضی طور پر بند کیا، جن میں سے 4 کا تعلق قصیم ریجن، 3 کا تعلق ریاض ریجن، 1 کا تبوک اور 1 کا الجوف ریجن سے تھا۔ اس ریجن کی ہر مسجد میں ایک نمازی کرونا میں مبتلا پایا گیا۔ جب ان کے ٹیسٹ کیے گئے نمازیوں کے رینڈم بیسس پہ تو ان میں سے ایک نمازی کو کرونا تھا۔ اس کے علاوہ کل جمعے کے روز وزارت اسلامی امور نے 10 مساجد کو بحال بھی کیا، ان میں سے 4 کا تعلق ریاض، 2 کا جازان، 2 کا حدود شمالیہ اور ایک کا نجران اور تبوک سے ہے۔ وزارت اسلامی امور بھی تمام نمازیوں اور مساجد کے منتظمین کو بار بار ہدایت کرتی ہے کہ وہ کرونا وائرس کے اثرات سے خود کو اور دوسروں کو بچانے کا خیال رکھیں، اور اگر کوئی اپنے اندر وائرس کے اثرات محسوس کرے تو وہ نماز کے لیے مسجد کا رخ اختیار نہ کرے بلکہ گھر پر ہی نماز ادا کرے۔ وزارت اسلامی امور نے بار بار نمازیوں سے اپیل کی ہے کہ اگر ان میں سے کوئی اپنے اندر کرونا وائرس کی علامات محسوس کر رہا ہے تو وہ دیگر افراد کو نقصان سے بچانے کے لیے مسجد میں نہ جائے۔ مسجد جاتے وقت تمام حفاظتی تدابیر کی پابندی کی جائے، ماسک کے بغیر مسجد کا رخ نہ کیا جائے، جائے نماز ساتھ لے کر جائیں اور مسجد میں سماجی فاصلوں کو برقرار رکھا جائے۔ اول تو نمازیوں کو سختی سے ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ نماز کے لیے آتے وقت اپنی جائے نماز ساتھ لائیں، اور جن افراد کے پاس جائے نماز نہیں ہوتی وہ مساجد کے داخلی دروازوں پر رکھی ہوئی پلاسٹک کی جائے نماز استعمال کریں، جن کو بعد ازاں تلف کر دیا جاتا ہے، ضائع کر دیا جاتا ہے۔ مساجد میں صفوں کے درمیان سماجی فاصلوں کے اصول اور ماسک کی پابندی پر بھی سختی سے عمل کیا جا رہا ہے تاکہ کرونا سے محفوظ رکھا جا سکے۔ اس کے علاوہ مساجد میں مختلف زبانوں میں ہدایات پر مشتمل آگاہی بورڈ بھی نصب کیے گئے ہیں، اور ائمہ کرام کو بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ نماز سے پہلے کرونا SOPs کی پابندی کی ہدایت کریں، اور خاص کر جمعہ کی نماز کے دوران کرونا سے بچاؤ کی حفاظتی تدابیر اور اس کی ویکسینیشن کی ترغیب دیں۔ اس کے علاوہ وزارت نے مساجد میں تمام دعوتی سرگرمیاں بھی معطل کر دی ہیں اور آئندہ سارے دعوتی پروگرام آن لائن چلانے کی ہدایت دی ہے۔ پہلے سعودی عرب کی مساجد میں وعظ دینے پر بھی پابندی تھی، مگر اب 1 اپریل کے بعد سے مساجد میں وعظ دینے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ البتہ درس دینے پر پابندی اسی طرح برقرار رہے گی، درس پہلے کی طرح آن لائن ہی دیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ جیسا کہ میں نے اپنی ایک ویڈیو میں آپ کو یہ خبر بھی دی تھی کہ کئی چھوٹی مساجد کو نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے وقت کھولا جائے گا۔ اب نماز جمعہ تقریباً 6000 کے پاس ایسی مساجد ہیں جو چھوٹی مساجد ہیں جہاں پہلے نماز جمعہ نہیں ہوتی تھی، اب کورونا کو مینج کرنے کے لیے ان میں بھی نماز جمعہ ادا کی جا رہی ہے۔ نمازوں کے اوقات اور مساجد کو کھولنے اور بند کرنے کے حوالے سے بھی متعدد پابندیاں لگی ہوئی ہیں۔ وزیر اسلامی امور نے پابندی لگائی ہے کہ اذان اور تکبیر کے درمیان کا وقفہ 10 منٹ سے زیادہ نہ ہو، البتہ فجر میں نماز اور اذان کا وقفہ 20 منٹ تک رہے گا۔ دوسری ہدایت یہ ہے کہ مساجد اذان پر کھلیں گی اور نماز کے 10 منٹ بعد بند کر دی جائیں گی۔ وزیر اسلامی امور نے مساجد میں صاف ستھری ہوا کا دھیان رکھنے کی بھی ہدایت کی ہے اور مساجد، وضو خانوں اور طہارت خانوں کی سینیٹائزنگ کا کام ہنگامی بنیادوں پر بڑھانے کا حکم بھی دیا ہے۔ وزارت اسلامی امور کووڈ-19 کے کیسز حد سے زیادہ بڑھنے کی صورت میں مساجد بند کرنے پر ذرا سی تاخیر سے بھی کام نہیں لے رہی۔
डॉक्टर्स ने भी कहा है कि कोरोना वैक्सीन लेने वाले हद से ज़्यादा मुतमन हो रहे हैं और उनका ये गैर मामूली इत्मीनान ही कोरोना वायरस की मुंतकिली के लिए सबसे बड़ा ख़तरा बन रहा है। डॉक्टर्स के मुताबिक फ़ौरन हालात मामूल पर नहीं आ सकते। हम सबको SOPs की मुकम्मल पाबंदी करना होगी और वबा के ख़ात्मे के ऐलान तक लापरवाही से बचना होगा। डॉक्टर्स कम्युनिटी ने वैक्सीन लेने वालों को इंस्ट्रक्शन की है कि वो कोरोना SOPs की पाबंदी करें और हद से ज़्यादा मुतमिन ना हो। ये गैर मामूली इत्मीनान वायरस की मुंतकिली के हवाले से बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है। इसके अलावा डॉक्टर नासिर तौफीक ने ये खदशा भी ज़ाहिर किया है कि कोविड-19 के बढ़ते हुए केसेस की वजह से रमज़ान के दौरान मसाजिद में बाजमात नमाजें आरजी तौर पर मुअत्तल किए जाने के फ़ैसले का भी इम्कान है। उन्होंने कहा कि ये बात मुमकिन है कि मसाजिद में बाजमात नमाजें आरजी तौर पर मुअत्तल कर दी जाएं, मगर हम ऐसा नहीं चाहते कि तवील अरसे तक लोगों को मसाजिद में जाने से रोका जाए। लिहाजा डॉक्टर नासिर तौफीक ने लोगों से अपील की है कि वो कोरोना SOPs की सख्ती से पाबंदी करें और हर शख्स फ़र्ज शनासी का मुजाहरा करे ताकि मज़ीद पाबंदियों के नफाज से बचा जा सके। अब मसाजिद को बंदिश से बचाने के लिए और कोरोना से बचाने के लिए नमाजियों को क्या करना है? एक तो ये कि सबसे पहले वो मस्जिद में मास्क पहन कर आएँ, दूसरा अपनी जाए नमाज साथ लेकर आएँ, तीसरा सफ़ों में समाजी फासले की पाबंदी करें, चौथा नमाज के फ़ौरन बाद इकट्ठे आगे पीछे फ़ौरन मस्जिद से ना निकलें ताकि दरवाज़ों पर भीड़ न लगे, बल्कि एक के बाद एक करके मस्जिद से निकलें और मस्जिद में दाखिले होते वक्त भी यही असूल अपनाएं। याद रखें, अगर हम मसाजिद में इन नज़्म व ज़ब्त का मुजाहरा नहीं करेंगे तो मजबूरन एडमिनिस्ट्रेशन को, इंतज़ामिया को कोरोना के फैलाव की तदारक के लिए उन्हें बंद करना पड़ेगा। लिहाजा मसाजिद को बंदिश से बचाना हम सब का फ़र्ज़ है। ये भी सवाल ज़हन में उठता है कि जिन मसाजिद को बंद कर दिया जाता है क्या वो हमेशा बंद रहती हैं या उन्हें बाद में खोला भी जाता है नमाजियों के लिए दोबारा से? तो इस सिलसिले में वज़ारत इस्लामी अमूर ने बताया है कि मसाजिद की बंदिश का दौरानिया 24 से 48 घंटे का अमूमन होता है और उस दौरान उन्हें सैनिटाइज़ किया जाता है, अच्छी तरह उनकी सफाई की जाती है और सैनिटाइजिंग के बाद ये तसल्ली इत्मीनान कर लेने पर कि मस्जिद वायरस से पाक हो गई या नमाजियों के लिए खोल दिया जाता है। अब अगला सवाल एक ये है कि अगर किसी मस्जिद का इमाम या मौज़न कोरोना में मुब्तला हो तो उसका क्या किया जाता है? तो वज़ारत इस्लामी अमूर उसकी जगह मुतबादल इमाम या मुतबादल मौज़न का इंतज़ाम करती है। और सबसे आखिर में आपको मैं एक नंबर दे रहा हूँ जो वज़ारत इस्लामी अमूर ने नमाजियों से अपील करते हुए दिया है कि अगर वो किसी मस्जिद में कोरोना SOPs पर अमल दरामद में कोताही और लापरवाही का मुशाहदा करें, ऑब्ज़र्व करें, तो पहली फ़ुर्सत में इस नंबर पर रब्ता करके इत्तला करें। वो नंबर है 19331933। और आखिर में एक मरतबा फिर आप सबसे अपील है, तमाम मसाजिद इस ज़मीन में अल्लाह ताला के घर हैं। ये जगहें हम मुसलमानों को बहुत अज़ीज़ हैं, जहां हम अपनी ज़िंदगी के कीमती तरीन लम्हात गुजारते हैं। इन मसाजिद को तमाम नमाजियों के लिए हमेशा खुला रहना चाहिए और इनको खुला रखने में हम अपना किरदार अदा कर सकते हैं और हमें यह फ़र्ज़ बखूबी निभाना चाहिए।